اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ آل عمران آیت سے شروع کریں گے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ بڑی اہم آیت ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ جس میں یہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ کسی بھی پریشر میں، جو پہلا حصہ ہے آیت کا، کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی پریشر میں جو ہے ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ کر غلط یا کافروں کا ساتھ نہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا جس کا اللہ پر ایمان ہے، جو سیدھے راستے پر ہے، ایمان والا یا سیدھا راستہ، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، ان کو چھوڑ کر کبھی بھی کسی پریشر میں کسی فائدے کے لیے انسان کو باطل کا، غلط کا، کافر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یعنی کہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو۔ اب ایمان اور کفر کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس وضاحت کی ہے، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہاں پر جو ہے نا ایمان ہے سیدھا راستہ، حق کے لیے کھڑے ہونا۔ اب یہ ہے کہ انسان کے لیے جو بہکانے والی چیزیں وہ کیا ہے کہ آپ حق کے مقابلے میں جب بہکتے ہیں، کن چیزوں سے بہکتے ہیں کہ آپ کو اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے یا پھر اپنی جان بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی معمولی جو ہے نا خوف میں، پریشر میں، تو لوگوں کو جو دیکھا گیا ہے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، خود اپنی کہیں بات سے بدل جاتے ہیں پریشر میں سب کے سامنے، کہ جو ہے کہیں کوئی مجھے نقصان نہ ہو جائے، اور اس ایک چھوٹی سی بات پر جو ہے ایمان کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مال و دولت کے حصول کے لیے، بڑے عہدے کے حصول کے لیے، کسی بھی طرح کی کمپٹیشن میں کسی کی بھی حق تلفی کرتے وقت کیا کرتے ہیں کہ حق سچ کو بھول جاتے ہیں، اور حق سچ کے مقابلے پر کیا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ باطل کا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کو چھوڑ کر کسی بھی طرح سے، کسی بھی شکل میں باطل کا ساتھ نہیں دینا، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اس میں اسلام سے مثالیں دیکھیں تو پریشر کی ایک انتہا کی مثالیں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو کفار کا پہلا جو تھا نا ظلم یہ تھا کہ جسمانی سزائیں دیتے تھے۔ اس میں جو ہے حضرت بلال حبشی جو تھے امیہ کے غلام تھے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی طرف ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ان کے خداؤں کی بجائے ایک خدا کا اقرار کر لیا ہے، تو وہ پھر اتنا ظلم کیا کہ وہ صرف اس بات پر کہ وہ کہہ دیں کہ انہیں بت بچائیں گے، ان کے خدا بچائیں گے، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اتنے ظلم پر بھی کہ ان کو سخت دھوپ میں کوڑے لگ کے ہر روز ایسا ہوتا تھا کہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ اس کا مالک جیتتا ہے کہ غلام، اور وہ مار کے اس کا برا حال کر دیتے تھے۔ اور کیا تھا نعرہ بلال؟ احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور یہی وہ نعرہ تھا کہ جو بعد میں نعرہ جنگ بدر بن گیا، احد احد، احد احد تھا اس جنگ کا نعرہ، جنگ بدر کا نعرہ۔ پھر کیا ہوا کہ ایک اتنا زیادہ صبر تھا کہ جو حضرت بلال کے جو دوست تھے واشی، جو ایمان ہی بہت بعد میں لائے تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کہ کس طرح کا آپ کا حوصلہ ہے کہ ہر روز ایک سزا دی جا رہی ہے، ہر روز اتنی تکلیف ہے کہ وہ شام کو آ کے دوست ہونے کے ناطے ان کے زخموں پر مرہم پٹی کرتے تھے، اور اگلے دن پھر جانا ہوتا تھا، اور اگلے دن پھر ایک جسمانی جو ہے نا وہ ظلم کی ایک انتہا تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں موت کو تو قبول کر سکتا ہوں، لیکن باطل کو میں اقرار اس کا نہیں کہہ سکتا۔ حتیٰ کہ ان کو یہ تک بھی ان کے مالک نے منتیں کی کہ میری عزت رکھنے کے لیے کہہ دو، لیکن اس وقت جو تھا اللہ نے انہیں جو توفیق دی، اللہ سے جو ان کو ایک قربانی لینا تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ سارا ظلم برداشت کیا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے ان کی منہ مانگی قیمت دے کر ان کو خرید کر پھر آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت جو تھے حضرت سمیہ تھیں، ابو جہل کی کنیز تھیں۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا، ابو جہل انتہائی ظالم بندہ تھا، ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ حضرت سمیہ جو ہے ایمان لا چکی ہیں، تو اس نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ ان کے جو شوہر تھے وہ تو اس کے غلام نہیں تھے، آزاد تھے وہ تو، اس نے ان کو بھی اور ان کے بیٹے عمار کو بھی
تینوں پر ظلم شروع کر دیا اور اتنا ظلم کیا کہ زمین میں گاڑ کر جو ہے نا زمین میں گاڑ دیا، پورا کا پورا جو ہے ہاتھ بھی ان کے زمین میں، اور اس کے بعد ان کے سر قلم کی. اور یہ سب کچھ حضرت عمار جو ان کے بیٹے تھے ان کے سامنے کیا. ان کے تینوں پر ظلم ہوتا تھا، ہر روز ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو دعوت حق قبول کر چکے ہیں اور ایمان کی جس دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، ہم اس کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتے. کہ ہم اس ظلم کو جو برداشت کریں یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو خدا سے ہمارے عشق کا ایک اظہار ہے. تو جو ہے حضرت عمار نے اپنے والد حضرت یاسر حضرت سمیہ کو اپنی آنکھوں سے ان کے سامنے ظلم ہوتے دیکھا اور ان کو جام شہادت نوچ ہوتے دیکھا. اب وہ ان دونوں کے جانے کے بعد حضرت عمار کی باری تھی. حضرت عمار پر بھی ہر روز ظلم ہوتا تھا اور ان کا جو ہے مالک ابو جہل ان سے یہی کہتا تھا کہ بس تم یہ اقرار کر لو کہ جو ہے نا کہ بت تمہیں بچائیں گے، ان کے خدا اس کو بچائیں گے، اور جس ایک خدا کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے ساری زندگی اسلام کی اتنی خدمات پھر انجام دیں، اتنی خدمات انجام دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بہت عرصہ بعد تک بھی زندہ رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ پیش گوئی کی کہ عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جبکہ تم، اور یہ بہت افسوس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عمار افسوس کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تم اس جماعت کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو اس پر حضرت عمار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 اور 447، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. تو اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، جو بھی کسی بھی باطل کا ساتھ دے گا، کسی کافر کا، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. یعنی اس کے لیے تقیہ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ اگر جو ہے مصلحتاً کسی بھی طرح کی کوئی آزمائش ایسی ہو کہ سچ کو چھپانا پڑ جائے، تو یہ بات اللہ اور بندے کی نیت کے درمیان ہوگی. اس کا کوئی اصول نہیں ہے. یہ اسی آیت کے آگے وضاحت ہے کہ اگر کسی سچ کو اس لیے بچانا مقصود ہو کہ یا تو کوئی آزمائش ہو یا کوئی سچویشن ایسی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سب کے سب پھر اس بندے کی نیت پر ہے اور اس نے میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا جو ہے اجر یا اس کی قبولیت اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اس کی ایک مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تقیہ کی، یا مصلحتاً کسی سچ کو چھپانا کبھی کبھی کیسے پڑ سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جب بتوں کو توڑ دیا تھا، کعبہ کے ارد گرد جو بت تھے، تو جو ہے اس وقت جو ہے انہیں پوچھا گیا، پہلے تو وہ رک گئے اسی نیت سے کہ وہ بتوں کو توڑ دیں گے. انہیں پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کوئی تقریب تھی جس میں سب لوگ جا رہے تھے. ان کا ارادہ تھا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو بتوں کو توڑ دیں گے. تو انہوں نے اپنی بیماری کا بہانہ بنایا. بظاہر تو یہ سچ کو چھپانا تھا، ان کو بیماری تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک مقصد کی خاطر کہ وہ بتوں کو توڑنا چاہتے تھے، ایک حق کی خاطر انہوں نے اس ایک سچ کو چھپایا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے بظاہر جو ہے نا ان کو جھوٹ بولنا پڑا، یعنی سچ کو چھپانا پڑا حق کی فتح کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی عذر دیا بیماری کا. پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تو انہوں نے جب جو ہے نا لوگوں نے، مکہ والوں نے آ کے پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں، دوبارہ پھر انہوں نے سچی بات کو چھپایا. انہوں نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے انہوں نے توڑا ہے. تیسری بار ایک بار جب ان کو حق کو چھپانا پڑا، سچ کو چھپانا پڑا، وہ تھا کہ جب فرعون حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے، ان کی زوجہ کے لیے غلط نیت رکھتا تھا، اور جس کے لیے غلط نیت رکھتا تھا اس کے شوہر کو قتل کر دیتا تھا. جب انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ریلیشن حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ چھپایا کہ وہ ان کی زوجہ ہیں. تیسری بار ان کو جو ہے، یہ 3 بار ایسا ہوا ان کی زندگی میں کہ ایک سچ کو انہیں مصلحتاً چھپانا پڑا. تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب روز قیامت مختلف لوگ اپنی لغزشوں کو یاد کر رہے ہوں گے، اپنی لغزشوں، اپنی جو مسٹیک کبھی لائف میں ہو گئیں یا جس کا کوئی افسوس ہو، مسٹیک تو ہے ہی نہیں، انسان کا تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان کا یہ تقوی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش رہ گئی ہو. تو جو ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ان 3
لغزشوں کو یاد کریں گے کہ کہیں مجھ سے کہیں کوئی ویکنس تو نہیں شو ہو گئی. تو بہرحال یہ تو نیت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خلیل اللہ کا مقام دیا کہ جو ہے جو اللہ کا دوست. تو یہ 3 باتیں ہیں کہ جو انہوں نے ایک مثبت مقصد کے لیے، ایک دین کی فتح و کامیابی کے لیے مصلحتاً کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسی آزمائش بھی انسان پر آ سکتی ہے اگر کوئی اس انداز میں کسی سچ کو چھپا رہا ہے یا کوئی ایسا بیان دینا پڑ گیا ہے تو وہ سب اس کا جو ہے حساب اللہ اور بندے کے درمیان ہے. ادروائز جو ہے اللہ نے ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ کبھی بھی کسی باطل، کسی کافر کا ساتھ نہ دو ایمان والے کے مقابلے میں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا تھا، چاہے تمہیں مار دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں سولی چڑھا دیا جائے، کچھ بھی ہو شرک نہ کرنا. یہ مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیلی یہی ہے کہ ہر حال میں ہم حق سچ کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں اور کبھی بھی کسی باطل، کسی کافر کا اس کے مقابلے پر ساتھ نہ دیں. آیت نمبر 29 اسی کے مقابلے، اسی کے ساتھ آ رہی ہے. کہہ دیجئے خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے فوراً بعد نیت کا ذکر کر دیا کہ اس آیت کا مس یوز تاکہ کوئی کر نہ سکے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں دلوں کا حال جانتا ہوں کہ میری اس بات کا کہنا کہ کبھی کسی آزمائش میں یا کسی حق کی فتح کے لیے کسی بات کو چھپانے کا مس یوز نہ کوئی کر سکے. اللہ کہتا ہے کہ نیتوں کو میں جانتا ہوں اور میں جو ہے تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہوں، اس لیے ہر قدم اللہ سے ڈر کر اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے صرف ایک اللہ کی طاقت ہے جو ہماری نیتوں، ہمارے خیالات کا حساب رکھے ہوئے. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ہمارے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو کاؤنٹ نہیں کر سکتی. یہ ایک ایسا سسٹم ہے. یہ صرف اللہ کی طاقت ہے کہ جو ہمارے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے اور دلوں کے غلط منصوبے جو ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جزا یا سزا ہمیں دے گا. یہ اس نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں، سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کی جو پہلی آیت ہے غالباً نمبر 284 284 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اگر کوئی پلانز غلط ہیں، ٹارگٹس اور منصوبے غلط ہیں تو اس کا حساب ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.